السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں، بزرگوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک عورت، اس کا چھوٹا سا بچہ وہ رو رہا تھا کسی بات پر، تو ماں کو غصہ آیا اور اس نے بد دعا کر دی کہ جا تو مر جا۔ اللہ رب العزت نے جلال کے عالم میں دعا کو، اس بد دعا کو قبول فرما لیا، لیکن اسی وقت موت نہیں دی۔ اسی وقت موت نہیں دی جب یہ بچہ جوان ہو گیا، جب یہ باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، ماں کے دل کا سکون بنا ہوا تھا۔ جوانی کے عالم میں ایسا کڑیل جوان، خوبصورت کہ جو بھی اسے کچھ دیکھتا تو وہ دیکھتا رہ جاتا، ایسا خوبصورت جب پھل پک گیا، اللہ رب العزت نے اسے توڑ لیا۔ میٹھا رسیلا صاف سنہری جوان سا، میٹھا رسیلا صاف سنہری جوان سا، ایک سیب دھم سے فرش زمین پر ٹپک پڑا۔ اللہ رب العزت نے موت دے دی اسے، اس پھل کو توڑ لیا۔ اب یہ روتی پھرتی ہے کہ اے ماں، تجھے کون بتائے کہ یہ وہی تیری بد دعائیں تھی جسے تو قبول ہوتا دیکھ رہی۔ اب اللہ رب العزت نے اس نوجوان، اس پکے ہوئے پھل کو توڑ لیا، تو اب کیوں روتی ہے تو؟ یہ تیرے ہاتھ کی کمائی ہے جو تو نے اپنے ہاتھوں سے خراب کیا۔ تو نے بد دعائیں دے دے کر اپنی اولاد کا مستقبل خراب کیا۔ اب تو بد دعائیں دیتی ہے، پھر بعد میں روتی پھرتی ہے کہ میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، میرا بیٹا کسی کام کے قابل نہیں رہا۔ اب کیا ہوا؟ جب اللہ رب العزت نے قبول فرما لیا، تو اب جب تو اپنی بد دعائیں قبول ہوتا دیکھ کے تو پریشان ہو رہی ہے، تو رو رہی ہے، تو اس میں کیا قصور ہے؟ اللہ رب العزت کے حضور تو نے بد دعائیں دی تھی، تو نے بد دعائیں کی تھی، اللہ رب العزت نے وہ قبول فرما لیا۔ کتنی مائیں بہنیں ایسی ہیں کہ جو غصے کی حالت میں اپنی اولادوں کے لیے بد دعا دیتی ہے، اور جب وہ قبول ہوتی ہے تو پھر وہ روتی پھرتی ہے۔ اور والدین سے میرا یہ پیغام ہے کہ جب تیری دعا کو اللہ رب العزت اولاد کے حق میں رد نہیں کرتا تو کیا یہ مشکل کام ہے اللہ کے لیے؟ کیا پتا تیری بد دعائیں، تیرا دل دکھا، تو نے بد دعائیں کی، اللہ جلال کے عالم میں آ کر ان بد دعاؤں کو قبول کر لے، تو پھر تیری ہاتھوں سے تیری محنت کی جو کھیتی ہے، جسے تو نے بچپن سے پالا، جوان ہوا، اللہ رب العزت نے اسے توڑ لیا، تو پھر تو پریشان ہوگی، تو گھبرائے گی، تو موت مانگے گی جب تیرے سامنے تیری اولادیں مریں گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔